بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فضائل اعمال، حکایت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، عورتوں کا دینی جذبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا صدقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں 2 تھیلیاں درہموں کی بھر کر پیش کی گئیں، جن میں 1 لاکھ سے زیادہ درہم تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے طباق منگایا اور ان کو بھر بھر کر تقسیم فرمانا شروع کر دیا اور شام تک سب ختم کر دیے، 1 درہم بھی باقی نہ چھوڑا۔ خود روزہ دار تھیں۔ افطار کے وقت باندی سے کہا کہ افطار کے لیے کچھ لے آؤ۔ وہ 1 روٹی اور زیتون کا تیل لے آئیں اور عرض کرنے لگیں، کیا اچھا ہوتا کہ 1 درہم کا گوشت ہی منگا لیتیں، آج ہم روزہ گوشت سے افطار کر لیتے۔ فرمانے لگیں، اب تانا دینے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت یاد دلاتی تو میں منگا لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں اس طرح کے نذرانے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ فتوحات کی کثرت کا تھا۔ مکانوں میں غلے کی طرح سے اشرفیوں کے انبار پڑے رہتے تھے، اور اس کے باوجود اپنی زندگی نہایت سادہ اور نہایت معمولی گزاری جاتی تھی، حتیٰ کہ افطار کے واسطے بھی نوکرانی کے یاد دلانے کی ضرورت تھی۔ 25,000 روپے کے قریب تقسیم کر دیا، اور یہ خیال بھی نہ آیا کہ میرا روزہ ہے اور گوشت بھی منگوانا ہے۔ یہ 25,000 روپے کی رقم حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے حساب میں بنتی ہے، جبکہ اگر آج کل کے دور یعنی 2022 اور 23 میں اس کا اندازہ لگایا جائے تو یہ 25 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے۔ آج کل اس قسم کے واقعات اتنے دور ہو گئے ہیں کہ خود واقعے کے سچا ہونے میں تردد ہونے لگا، لیکن اس زمانے کی عام زندگی جن لوگوں کی نظر میں ہے، ان کے نزدیک یہ اور اس قسم کے سینکڑوں واقعات کچھ بھی تعجب کی چیز نہیں۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بہت سے واقعات اس کے قریب قریب ہیں۔ ایک دفعہ روزے دار تھیں اور گھر میں 1 روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک فقیر نے آ کر سوال کیا، خادمہ سے فرمایا کہ وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے عرض کیا کہ افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا، کیا مذائقہ ہے، وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے دے دی۔ ایک مرتبہ ایک سانپ مار دیا۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ فرمایا، اگر وہ مسلمان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے یہاں نہ آتا۔ اس نے کہا، مگر پردے کی حالت میں آیا تھا۔ اس پر گھبرا کر آنکھ کھل گئی اور 12,000 درہم جو ایک آدمی کا خون بہا ہوتے ہیں صدقہ کیے۔ عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ 70,000 درہم صدقہ کیے اور اپنے کرتے میں پیمند لگ رہا تھا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدقہ سے روکنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے، اور وہ ان سے بہت محبت فرماتی تھیں۔ انہوں نے ہی گویا بھانجے کو پالا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس فیاضی سے پریشان ہو کر کہ خود تکلیفیں اٹھائیں اور جو آئے وہ فوراً خرچ کر دی۔ ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ خالہ کا ہاتھ کسی طرح روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہ فکرہ پہنچ گیا، اس پر ناراض ہو گئیں کہ میرا ہاتھ روکنا چاہتا ہے، اور ان سے نہ بولنے کی نظر کے طور پر قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو خالہ کی ناراضگی کا بہت صدمہ ہوا۔ بہت سے لوگوں سے سفارش کرائی، مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر فرما دیا۔ آخر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بہت پریشان ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال کے 2 حضرات کو سفارشی بنا کر ساتھ لے گئے۔ وہ دونوں حضرات اجازت لے کر اندر گئے، یہ بھی چھپ کر ساتھ ہو لیے۔ جب وہ دونوں پردے کے پیچھے بیٹھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پردے کے اندر بیٹھ کر بات چیت فرمانے لگیں تو یہ جلدی سے پردے میں چلے گئے اور جا کر خالہ سے لپٹ گئے اور بہت روئے اور خوشامد کی۔
وہ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلاتے رہے اور احادیث میں جو ممانعت اس کی آئی ہے وہ سناتے رہے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان احادیث میں جو ممانعت اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے پر جو عتاب وارد ہوا اس کی تاب نہ لا سکیں اور رونے لگیں، آخر معاف فرما دیا اور بولنے لگیں، لیکن اپنی اس قسم کے کفارے میں بار بار غلام آزاد کرتی تھیں، حتیٰ کہ 40 غلام آزاد کیے، اور جب بھی اس قسم کے توڑنے کا خیال آ جاتا اتنا روتیں کہ دوپٹے تک آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ ہم لوگ صبح سے شام تک کتنی قسمیں ایک سانس میں کھا لیتے ہیں اور پھر اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں؟ اس کا جواب اپنے ہی سوچنے کا ہے۔ دوسرا شخص کون ہر وقت پاس رہتا ہے جو بتا دے، لیکن جن لوگوں کے ہاں اللہ کے نام کی وقت ہے اور اللہ سے عہد کر لینے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے، ان سے پوچھو کہ عہد کے پورا نہ ہونے سے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ واقعہ یاد آتا تھا تو بہت زیادہ روتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حالت اللہ کے خوف سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت تھی وہ کسی سے چھپی نہیں، حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ اس کے ساتھ ہی مسائل سے اتنی زیادہ واقف تھیں کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم مسائل کی تحقیق کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو سلام کرتے تھے۔ جنت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ منافقوں نے آپ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی تو قرآن شریف میں آپ رضی اللہ عنہ کی براءت نازل ہوئی، یعنی کہ آپ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی کی گواہی نازل ہوئی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 10 خصوصیات مجھ میں ایسی ہیں کہ کوئی دوسری بیوی ان میں شریک نہیں۔ ابن سعد نے ان کو مفصل نقل کیا ہے۔ صدقہ کی کیفیت پہلے قصوں سے معلوم ہو ہی چکی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ کے خوف کا یہ حال تھا۔ فرمایا کرتی کہ کاش میں درخت ہی ہو جاتی کہ تسبیح کرتی رہتی اور کوئی آخرت کا مطالبہ مجھ سے نہ ہوتا، کاش میں پتھر ہوتی، کاش میں مٹی کا ڈلا ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں درخت کا پتا ہوتی، کاش میں کوئی گھاس ہوتی۔ اللہ کے خوف کا یہ منظر دوسرے باب کے 5ویں 6 قصے میں بھی گزر چکا ہے۔ ان حضرات کی یہ عام حالت تھی، اللہ سے ڈرنا انہی کا حصہ تھا۔ بس بھئی جو کچھ پڑھا سنا اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو اخلاص تھا اور جو تقوی تھا اس کا عشر عشیر اور اس کا ایک ذرہ اللہ ہمیں بھی نصیب عطا فرمائے اور ہماری بھی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔